غیرت مت کرو کہ وہ تمہاری وجہ سے شر سے متہم ہونے لگیں۔ اللہ کے بندو، حسن معاشرت میں سے ازدواجی تعلقات کے رازوں کی حفاظت ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ آدمی اور اس کے اپنے نفس کے بیچ کا رشتہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ ازدواجی زندگی کے رازوں کو شریعت نے کتمان کے باڑے سے گھیر دیا ہے۔ جہاں تک انہیں عام کرنے اور پھیلانے کی بات ہے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جو قیامت کے دن ایسا کرنے والے کو بدترین درجے میں لے جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین رتبے والا وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اس سے ملتی ہے۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین رتبے والا وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اس سے ملتی ہے اور پھر وہ راز افشا کر دیتا ہے۔ حسن معاشرت میں سے بیوی کی ایسی تفریح ہے جو اسے خوشی و مسرت سے نوازے۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کرے گا وہ نبوت کے بوجھ ڈھونے کے باوجود بیویوں کے سلسلے میں تفریح اور راحت رسانی کے بہت سے مظاہر پائے گا۔ مسند امام احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کسی سفر میں نکلی۔ میں اس وقت لڑکی تھی، نہ تو مجھ پر گوشت چڑھا تھا اور نہ میں موٹی ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا آگے بڑھو، چنانچہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ میں ان سے مقابلہ کیا اور ان سے آگے نکل گئی۔ آپ چپ رہے یہاں تک کہ جب مجھ پر گوشت چڑھ گیا میں موٹی ہو گئی اور اس واقعے کو بھول بھی گئی۔ ان کے ساتھ کسی سفر پر نکلی، آپ نے لوگوں سے کہا آگے بڑھو، چنانچہ وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ نے کہا آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے مقابلہ کیا اور وہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ ہنسنے لگے اور کہہ رہے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اے بابرکت شوہر، زینت، کھانا اور لباس میں بیوی کی تعریف کرنا اس کے دل کی کنجی اور اس کی محبت کا راستہ ہے۔ یاد رکھ کہ جس کی اصل شریف ہوگی اس کا دل نرم ہوگا۔ آپ اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی رہیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے رہے، وہ بھی آپ سے وہی چاہتی ہے جو آپ اس سے چاہتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں بیوی کے لیے زینت اختیار کرنا پسند کرتا ہوں جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے زینت اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ حسن گفتار اور معاشرت میں سے یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے فعل سے بھی اپنی الفت کا مظاہرہ کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں آپ کے سب سے محبوب کون ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے میں پانی پیتی تھی جبکہ میری ماہواری چل رہی ہوتی تھی، پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ آپ وہاں سے منہ لگاتے جہاں سے میں نے لگایا تھا اور پیتے، اور میں ہڈی نوچ کر گوشت کھاتی تھی جبکہ میں حیض سے رہتی تھی، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ آپ اپنا منہ وہیں لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھتے جبکہ میں حائضہ ہوتی اور قرآن پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ مومنوں، میاں بیوی چاہے بھلائی کے ساتھ حسن معاشرت کی جتنی بھی کوشش کریں لیکن کمی اور کوتاہی اور کچھ اختلافات ہو ہی جائیں گے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف سے ان چیزوں کو معاف کرنا چاہیے اور دونوں کا شعار خطاؤں اور لفظوں سے باہم معاف کرنا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر محاسبہ کیا جائے گا وہ ہر ایک چیز سے عاجز ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے بیچ حسن اخلاق ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ سب سے اچھے اخلاق والے اور اپنے حیال کے ساتھ نرمی کرنے والے مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ازدواجی زندگی کے عظیم مقاصد جیسے بھلائی اور تقوی پر باہمی تعاون اور دونوں کے لیے پاک دامنی کے حصول کو پیش نظر رکھیں اور دونوں اللہ کے اس قول کو یاد رکھیں اور آپس کی فضیلت و بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ دونوں کو چاہیے کہ غصے کے وقت اپنے شریک حیات کے ساتھ گفتگو دراز نہ کرے اور نہ اس پہلو پر خود کو باندھ کر رکھے جو شریک حیات کی طرف سے ناپسندیدہ ہو۔
بلکہ ضروری ہے کہ دوسرے پہلو بھی یاد رکھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حسن سیرت، پاکیزہ خصائل اور پچھلی بھلائیوں میں سے ایسی چیز نہیں پائے گا جو اسے خوش آئے، اور یہ چیز مرد کے حق میں زیادہ واجب اور تاکیدی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومنہ سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی کسی ایک خصلت کو ناپسند کرے گا تو کسی دوسری خصلت سے خوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ تھا، آپ اپنی بیویوں کے روکنے پر صبر کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان میں سے ایک آپ کو دن سے لے کر رات تک چھوڑے رہتی، ان میں سے ایک آپ کو دن سے لے کر رات تک چھوڑے رہتی، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، وہ تمہارے پاس قید ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر قائم ہوتی ہے۔ اور سورہ طلاق میں تقوی کے بارے میں جو بات آئی ہے میاں بیوی کے سلسلے میں، وہ اور کہیں نہیں آئی ہے۔ اللہ اس سے اس کی برائیوں کو مٹائے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا فرمان مانے گا، اس کا معاملہ آسان کر دے گا، اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب نیتیں درست ہوں اور لوگ بھلائیوں کی طرف تیز بھاگیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو سعادت عام ہوگی اور توفیق ملے گی، اور جو مسلسل دعا کرے، اللہ سے خالص دل سے امید لگائے، اللہ اس کی امید نہیں توڑتا، اس کے عمل کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اور اللہ کی کتاب میں اس پر شواہد میں سے وہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام پر احسان جتلایا ہے۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اے میاں بیوی، اپنے دونوں کے بیچ اور اللہ کے بیچ جو چیزیں ہیں انہیں ملائیے، اللہ آپ کے بیچ ملاپ کر دے گا۔ کتنی ہی معصیت ہے جس نے خوش و خرم خاندان کے بیچ تفریق پیدا کر دی، اور کتنے گناہ ہیں جن کا بدلہ بدبخت زندگی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور جسے سعادت بخش زندگی چاہیے وہ اللہ کے اس قول پر عمل کرے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجئے، وہ بلا شبہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو راستہ دکھانے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر خوب خوب درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ اما بعد، مومنوں، ازدواجی رشتے میں سکون و اطمینان بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا حقیقی قدردان وہی ہوگا جو اس کی لذت سے محروم رہا ہو، اس کا حقیقی قدردان وہی ہوگا جو اس کی لذت سے محروم ہو۔ قرآن کریم نے اس نعمت کی عظمت کا حسین ذکر کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اللہ کے بندوں، یہ سکونت کی جگہ راحت، استقرار اور اطمینان اور مودت و رحمت پر قائم باہمی مصاحبت و صحبت ہے، کہ روح مانوس ہوتی ہے، جسم آرام پاتا ہے اس کے ساتھ جس سے دل محبت کرتا ہے،
اور اس کے ساتھ مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس کی گفتگو سے انسیت و بشاشت تلاش کرتا ہے۔ مومنوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ ازدواجی زندگی صرف محبت سے نہیں قائم ہوتی، اگرچہ محبت سے قائم ہو تو سب سے مثالی شکل اور بلند مقام کی نمائندگی کرتی ہے، بلکہ وہ رحمت سے بھی قائم ہوتی ہے، بلکہ وہ رحمت سے بھی قائم ہوتی ہے، بلکہ محبت گزرتے دنوں اور حسن معاشرت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت، گرم جوشی، سعادت اور خوشی ڈال دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ حسن معاشرت اور حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں باہم شرکت میاں بیوی کے درمیان محبت و رحمت پیدا کرنے کی ضامن ہے۔ بغوی کی شرح سنہ اور امام بخاری کے تاریخ کبیر میں ہے کہ ایک آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی بیوی سے کہا، تجھے اللہ کا واسطہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا، جب کہ تم اللہ کا واسطہ دے رہے ہو تو میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ آدمی نکلا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو بلا بھیجا اور وہ آئی تو آپ نے اس سے کہا، کیا تم ہی ہو جو اپنے شوہر سے کہتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اس سے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تو کیا میں اس سے جھوٹ کہتی؟ عمر نے کہا، ہاں، اس سے جھوٹ ہی کہو۔ سارے گھر محبت پر ہی نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ لوگ اسلام اور احسان کے ذریعے باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، معاشرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے سچ کہا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے اللہ ہر نئے جوڑے کو توفیق یاب کر، اے اللہ ہر نئے جوڑے کو توفیق یاب کر، اے اللہ ہر میاں بیوی کو توفیق یاب کر، اے اللہ انہیں خوشی و مسرت دے اور انہیں برکتوں سے نواز اور ان پر برکتوں کا دروازہ کھول اور خیر پر ان کے دل ملا دے اور انہیں نیک پاکیزہ بابرکت ذریت اولاد سے نواز۔ اے اللہ مسلمان جوان لڑکے لڑکیوں کو توفیق یاب کر اور انہیں ظاہر و باطن کی بے حیائی اور فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ایمان کو ان کے لیے محبوب کر دے اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دے اور ان کے لیے کفر، فسوق اور نافرمانی کو مبغوض کر دے اور انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا۔ اے اللہ درود اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی طیب و طاہر آل اور روشن صحابہ پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ہدایت یافتہ ائمہ اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ سارے صحابہ سے اور ان سے جو ان کے نہج پر چلیں اور ان کی سنت کی پیروی کریں اپنی رحمت سے اے رب العالمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے اے اللہ ہمارے ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے ملکوں کو خوشحالی و فارغ و باری میں پرامن و پرسکون بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا برا چاہے تو اس کے قید و مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن سے نواز، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور ولی امر کی تائید فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کے عمل کو اپنی تو خوشنودی والا بنا اور انہیں نیک مشیر کار عنایت فرما۔ اے اللہ تو انہیں ان کے ولیعہد کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دی جو تیری چاہت اور منشا کے مطابق ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما، اے اللہ ان کے خون کی حفاظت کر فرما۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور کر، اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور کر، قرض داروں کا قرض چکا دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ نفسوں کو تقویٰ دے، ان کا تزکیہ کر کے تو ہی ان کا سب سے اچھا تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں عفو، عافیت اور دائمی معافات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ زندہ مردہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا ہے، ہماری تو توبہ قبول کر، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔